بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے اکنامکس اینڈ سوشل کونسل. آج کا جو ٹاپک ہے یونائٹڈ نیشن کی جو 6 آرگن ہے اس میں ایک اکنامکس اینڈ سوشل کونسل ہے جس کو ہم ایکوساکس بھی کہتے ہیں، جس کی شارٹ ایبریویشن ہے ایکوساکس. اکنامکس اینڈ سوشل کونسل جب یو این بن گیا تو اس کے ساتھ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل بھی بن گیا. اب اس کی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ورلڈ وار سیکنڈ میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ مر گئے تھے، اسٹیٹ کی اکانومی تباہ ہوئی تھی، ہیومن رائٹ ختم ہو گیا تھا. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اکنامکس اینڈ سوشل کونسل بنایا گیا، جو ہیومن رائٹ، اکانومی، سوشل لائف، انوائرمنٹل، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے اکنامکس اینڈ سوشل کونسل بنایا گیا. اکنامکس اینڈ سوشل کونسل ان مقصد کے لیے بنایا گیا. اب وہ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل یہ یو این کی سینٹرل پلیٹ فارم ہے جس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کس چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ انیشیٹو تھنکنگ آف سسٹینیبل انوائرمنٹ کے لیے اس میں تھنکنگ ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم نے انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح ہم نے ہیومن رائٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح ہم نے لوگوں کو حقوق دینا ہے. جب بھی کہیں پر بھی ایسے مسئلے ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور آفت آئے تو اکنامکس اینڈ سوشل کونسل اس کو سہولیات پرووائڈ کرتا ہے. اس کی مختلف آرگنائزیشن ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اکنامکس اینڈ سوشل کونسل 3 ڈائمینشن پہ کام کر رہا ہے. ایک ہے اکنامکس پہ، اقتصاد پہ. اور اکنامکس آج کل کے دور میں اکنامکس بہترین فیکٹر ہے فار سروائیول بہترین فیکٹر ہے. سوشل اینڈ انوائرمنٹ، ان تینوں پر 3 ڈائمینشن پہ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل کام کر رہا ہے. اب یہاں پہ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ لوکیٹڈ ہے ان نیو یارک میں. کہاں پہ؟ نیو یارک میں. جب سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہی ہوئی، اکانومی ختم ہو گیا، تو اکنامکس اینڈ سوشل کونسل بنایا گیا. کس چیز کے لیے بنایا گیا؟ تاکہ اسٹیٹ کی اکانومی کو امپروو کر لے، ہیومن رائٹ کو پروموٹ کر لے، سوشل لائف کو پروموٹ کر لے. اس کے لیے اکنامکس اینڈ سوشل کونسل بنایا گیا. اس کی ٹوٹل ممبر کی تعداد 54 ہے. جب 1965 میں اس کے ممبر کی تعداد 18 تھی، پھر 1973 میں 27 تک پہنچ گئی اور آج کل 54 ہے. اس کی جو سلیکشن ہے، الیکشن ہے، یہ کس طرح ہوگی کہ ہر سال اس کے 1/3 ریٹائر ہوں گی. مطلب 54 ممبر اس کی ہے تو ہر سال میں کتنے ریٹائر ہوتے ہیں؟ اراؤنڈ اباؤٹ 18 ممبر. تو اس کی ٹوٹل ممبر کتنے ہیں؟ 54 ہے. ہر ایک ممبر 3 سال تک اکنامکس اینڈ سوشل کونسل میں گزارے گا. 3 ایئر یہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو الیکشن ہے یہ کس طرح ہوگی؟ جو کہ سیکریٹریٹ ہے، سیکیورٹی کونسل ہے. سیکیورٹی کونسل کی ریکمنڈیشن پہ جنرل اسمبلی الیکشن کروا رہا ہے. اس کی پھر جو سیٹز ہے وہ جغرافیکلی، مطلب ایشیا کے لیے الگ ہو، افریقہ ممالک کے لیے الگ ہو، یہ سب کچھ ہے. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ویٹو پاور نہیں ہے. ویٹو پاور اس میں نہیں ہے. جس طرح سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور تھا، جو 6 ممالک تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، سب پاور تھا، آل ان ون تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ سسٹم نہیں. یہاں پہ ہر ایک کی سیم نمائندگی ہے، ہر ایک ریجن کی. اب اکنامکس اینڈ سوشل کونسل کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا، ایک ریاست کو ڈیولپ کرنا، اس کی لینگویج کو، اس کی کلچر کو اور ہیومن رائٹ کو پروموٹ کرنا. کیا؟ ہیومن رائٹ کو پروموٹ کرنا. یہ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل کی کام ہے. یہ اسٹیٹ کو ایسس بھی کرتا ہے، جو ٹیکنیکل کوئی ایشو کی بیس پہ اسٹیٹ کو اسسٹنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. اس کے انڈر جو مختلف ایجنسیز یا مختلف آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، یونیسیف ہے، UNHCR ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. جتنے بھی آپ مطلب کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ UNHCR، یونیسیف، یہ سب وہاں پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. جہاں پر کوئی بیماری ہو یا کوئی ایسی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو تو وہاں پہ WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کام کر رہا ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ ساری جو NGOs ہے
یا جو سارے جو ایجنسیز ہے یہ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل کی انڈر کام کر رہی ہے. تو آج کا جو ہمارے ٹاپک تھا وہ یونائٹڈ نیشن کی جو مین آرگن ہے اکنامکس اینڈ سوشل کونسل، جو آج کل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد یہ کونسل بنایا گیا تاکہ اسٹیٹ کو پروموٹ کرے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم، اپنے ہیلتھ سسٹم سب کچھ ڈیولپ کر لے، سب کچھ مینیج کر لے. اس کے لیے یہ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل بنایا گیا ہے. تھینک یو سو مچ.